اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ السبا، جو ہم نے قرآن سمجھنے کا ایک طریقہ ہمارے اپنے ذہن کے حساب سے جو چنا تھا کہ ہم مکی سورے پڑھتے ہوئے ہم مصحف کے حساب سے، یعنی قرآن میں پہلا مکی سورہ کون سا آیا، اس کے بعد دوسرا کون سا آیا، تیسرا کون سا آیا، وہ پڑھتے ہوئے ہم آگے چلیں گے۔ مدنی سوروں کو فی الحال ہم نے چھوڑا تھا۔ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا مکہ میں، یہ وہ وقت تھا کہ بالکل اندھیر نگری تھی اس وقت مکہ، جاہلیت تھی، فرقہ واریت تھی، قبائلی سسٹم تھا، مفاد پرستی، قوم پرستی، اور ان سب کی جو تھی سب سے بگڑی شکلیں وہاں موجود تھی، اور ان سب کی بنیاد تھی شرک اور بتوں کے آگے جھکنا، اللہ کے علاوہ اللہ کا مد مقابل کسی کو ٹھہرانا، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے اس کو سمجھنا کہ یہ قیامت کے دن ہماری مغفرت کروائے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ایک حساب سے نا اپنے ذہن کے اندر کچھ ایسے عقائد گڑنا کہ وہ آخرت اگر ہو بھی اس میں وہ سیف اپنے آپ کو کر لیں، وہ تھا۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اگر آج ہم اپنا حال دیکھیں ایز اے انڈیویجول، چاہے ہم افراد اپنے آپ کو انالائز کریں یا ہماری پوری قوم یا جو سو کالڈ امت ہم کہتے ہیں، آج امت جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ہاں مسلک ہیں، فرقے ہیں، اپنے اپنے آئیڈیاز ہیں، اپنے اپنے جو ہیں لیڈرز ہیں جو اپنے الو سیدھے کر رہے ہیں اور باقیوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہم بھی اسی سچویشن میں آج ہیں کہ جو مکہ کے دور میں تھی۔ لا علمی اس وقت جو تھی وہ اپنی کلائمیکس پہ تھی۔ آج قرآن کے معاملے میں جو لا علمی ہے وہ کلائمیکس پر ہے۔ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اگر دین کا کوئی تصور ہے بھی وہ یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی ساری چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے یہ بھی قرآن کا ایک موضوع ہے، مگر قرآن میں تو ہزاروں آیات ہیں۔ چلیے 1/3 آیات بھی ان چیزوں کے متعلق ہو تو باقی 2/3 قرآن کیا ہے؟ اس کے معاملے میں تو بالکل نل ہے نا انفارمیشن ہم لوگوں کی۔ ہم بھی اسی جاہلیت کے دور میں آج ہیں، کچھ کم یا زیادہ اس سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، کمی کی بات تو ہے ہی، مگر مجھے لگتا ہے ذاتی کی بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا آج کی انسانیت مشرکان مکہ سے بھی زیادہ غافل اور جاہل ہے یا اس سے کم ہے۔
تو اس وقت اللہ کی طرف سے جو رحمت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان انسانوں کو سب سے پہلے تو تم انسان بناؤ. یہ کہنے کو انسان ہیں مگر انسان جیسی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے. یہ بس ایسے راستے پہ چل رہے ہیں کہ ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی جانوروں کی ایک قسم ہے مگر تھوڑی سی اعلیٰ درجے کی جانوروں کی نسل. بس کیونکہ رحم دلی کیا ہوتی ہے، شفقت اور محبت کیا ہے، اپنے سے کم تر لوگوں کی کفایت کرنا کیا ہوتا ہے، مظلوموں کی مدد کیا ہوتی ہے. غلاموں کو تو پیسا جاتا تھا وہاں. غلام کی حیثیت ایسی تھی کہ جیسے بکری ہو تمہارے پاس کوئی بکری ہے، تم چاہے اسے ذبح کر دو، کوئی نہیں کہہ سکتا بکری کیوں ذبح کی. اسی طرح سے غلام تھے جو انسان تھے. اور ایسے ایسے جاہلیت کے ہم قصے بیان کر سکتے ہیں کہ ایک کنویں سے پانی لینا تھا، اس کے اوپر پورے قبائل میں قتل و غارت ہو گئی، گردنیں کاٹ دی گئی، اور وہ پھر دشمنی اگلی پشتوں تک رہی، اگلی 100 پشتوں تک وہ بات رہی. تو اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، رب العالمین نے اپنا جو کلام نازل کیا، کیونکہ جو مقصد اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا جانا تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بھی تو ان کو بتانا تھا نا. ایک ٹارگٹ دے دیا مگر اس ٹارگٹ کو فلفل کیسے کیا جائے وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونا تھا. اچھا، کسی بھی امت کے اندر اللہ کے رسول کی اہمیت ہوتی ہے پرائمری درجے کی، مگر خالی رسول ہی تو پوری امت نہیں ہوتا ہے نا. باقی لوگ بھی ان کے بازو بننے چاہیے، ان کی مدد کرنے چاہیے، ان کا ساتھ دینے والے ہونے چاہیے، کیونکہ کل کو جا کے اس قوم نے پوری دنیا میں اللہ کے اس دین کو ریپرزینٹ کرنا تھا. مگر تھے یہ اسی قوم کے افراد کہ جس کی میں نے آپ کو مثالیں دی کہ ان کی جاہلیت کی کوئی مثال موجود نہیں تھی اس ٹائم. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے اس وقت پھر جو سورہ نازل کیے، مکہ کے چند سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت مکہ میں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا، اس غلط اخلاق والی قوم کو اللہ تعالیٰ کیسے ایک بہترین اخلاق پہ لے کے آئے. وہ جو لوگ ظالم تھے، قوم پرست تھے، دنیا پرست تھے، شہوت پرست تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ راستہ دکھایا، اور وہ کیا چیز تھی کہ جس نے ان کی یہ سب بیماریاں درست کر دی. وہ ہے مکی قرآن. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی اس قوم کے بیچ میں موجود تھے، مگر قوم کے اندر تو کوئی فرق ایسا نہیں نہ تھا. مگر جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو زمین اور آسمان کا فرق ہو گیا. مطلب کہ جو چیز بعد میں رحمت اور شفا بنی ہر قوم کی بیماری کی، وہ موضوع ہے مکی قرآن کا. تو ہر چیز شروع ہوتی ہے سب سے پہلے ایک انسان اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد پھر دوسری باتیں ہیں، ورنہ وہ ساری کہانیاں وہ ڈھکوسلے ہیں. اگر ایک انسان کی اپنی اصلاح نہیں ہوتی ہے، وہ کیا کسی کے اور معاملے میں دخل اندازی کر سکتا ہے کہ تم بھی اصلاح کرو. دوسری قوموں کی بات بعد میں آئے گی، پہلے ایک انڈیویجول انسان کی بات آتی ہے. جیسے کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب کھست بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کون سے مراحل سے اس قوم کو گزارا کہ جو دنیا میں سب سے ان پڑھ اور سب سے جاہل اور اڑل قسم کی قوم تھی، اس کے اندر ایسے افراد پیدا ہو گئے کہ جس کی مثال آج تک دنیا کے اندر کوئی قوم نہیں دے سکی. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی مثالیں ابھی تک دنیا نہیں دے پائی. مگر یہ کون لوگ تھے جو دنیائی طور پر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟
دنیائی طور پر ایک قبائلی سسٹم میں پیدا ہو گئے تھے جس کو باقی سویلائزیشن جو اس وقت موجود تھی بڑی نیچی نگاہ سے دیکھتی تھی. تو کیسے یہ افراد وجود میں آئے؟ کون سا ٹونک ان کو پلایا گیا؟ وہ ہے مکی قرآن. تو اگر اب بھی ریولوشن آنا ہو ایک انسان کی زندگی میں اور وہ مل جل کے وہ لوگ جو ہیں پھر وہ ایک قوم بن جائیں، وہ قوم پھر باطل کے خلاف ٹکرائے. جب وہ قوم تیار ہو گئی اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر ہے مدنی قرآن. کیونکہ جب مدینہ کے اندر ایک ریاست وجود میں آ گئی، اسلام ایک ایسی پاور بن گئی دنیا میں کہ جس کو دوسری قومیں ایسے دیکھنے لگی کہ اب واقعی میں ایک ایسی طاقت ہے کہ جس سے بات کرنی پڑے گی ہمیں. وہ سوسائٹی کیسی ہوگی، وہاں پہ لاز کیا ہوں گے، آئلی قانون ان کے کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق اور اکنامی کیا ہوگی، تجارتی قانون کیسے نافذ کیے جائیں گے، ان سب چیزوں کو ڈیل کرتا ہے فقہ اور شریعت جو ہے، جس کا بہت بڑا موضوع فقہ اور شریعت کا وہی ہے کہ جب ایک اسلامی قانون اسلام سازی ہو جائے، اسلام غالب ہو جائے، اس کے بعد معاشرہ کس بنیاد پہ کھڑا ہونا چاہیے. وہ ہے مدنی قرآن. تو مگر جن لوگوں نے وہ ریولوشن لایا تھا اور اس کے بعد مکہ کے اندر ایک اللہ کے حکم کے حساب سے ایک ریاست قائم کی تھی، وہ لوگ وجود میں کیسے آئے؟ اور اگر تمہیں بھی سدھرنا ہے، ان کے راستے پہ چلنا ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے مکی قرآن. اسی کو ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے فرماتے تھے منہج انقلاب نبوی. منہج ہوتا ہے راستہ، کہ دنیا میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ راستہ تمہیں دکھاتا ہے کہ اگر تمہیں ریولوشن لانا ہے تو کیا کیا جائے. مگر ہمارے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی اچھے انداز میں فرما دیا کہ بے شک رسول یعنی محمد کے اندر تمہارے لیے بہت اچھا ایک نمونہ ہے، ایک سیمپل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو وہی سیمپل جو ہے اسی کی مینیفیسٹیشن ہے مکی قرآن. اس لیے ہم نے مکی قرآن سٹارٹ کیا تھا تاکہ ہم اپنے دلوں کو بدلیں، ہر اس خباثت سے ہم باہر نکل جائیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے. ہم اپنے نفس کے اوپر قابو کرنا ویسے کر لیں کہ جیسے اللہ کے بندوں کو کرنا چاہیے. پھر یہ کچھ کرتے کرتے اپنے ساتھ باقی بھی ایسے سیم دماغ کے لوگوں کو جوڑیں جن کی سیم مینٹلٹی ہو گئی، جن کی اصلاح اور تزکیہ قرآن کے ذریعے سے ہو جائے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی تو ہے جس نے ان ان پڑھ لوگوں کے اندر انہی میں کا ایک بندہ چن لیا اور اس کے اوپر کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ ہو، ان کے دلوں کی ہر برائی، ہر خباثت، چاہے وہ دنیا پرستی کی شکل میں ہو، چاہے وہ قوم پرستی ہو، چاہے وہ فرقہ پرستی ہو، چاہے وہ شہوت پرستی ہو، چاہے وہ اقتدار پرستی ہو، چاہے وہ اپنے ملک کی پرستش ہو، ان سب بیماریوں کا تزکیہ کرو اور اس کے بعد کتاب یعنی قانون الہی اور حکمت ان کو سکھاؤ. یعنی جب تک پرائمریلی تزکیہ نفس نہ ہوا ہو ایک انسان کا یا کسی قوم کا، تب تک دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یوز لیس ہے. آج آپ کسی ملک کے اندر مسلمانوں کو غلبہ دے دو جو سو کالڈ مسلمان ہیں، تو کیسی ریاست وجود میں آئے گی؟ یہ ہمارے پڑوسی پاکستان جیسی. اگر آپ کمپیئر کرو ان کو باقی قوموں کے ساتھ، ان کا تو ایسا بیڑا گرک ہوا ہے کہ بدترین قوموں سے بھی بدترین ان کا حال ہے. جبکہ کہنے کو کیا ہے؟ مسلمان قوم، ملک مل گیا ہے، یعنی کوئی تمہارے قانونوں میں انٹرفیئر اب نہیں کر سکتا. رزلٹ میں کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت اور برائی اور بے شرمی اور بے حیائی، اور جو اللہ تعالیٰ جس کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلے عام اس کے اوپر تجارتیں ہو رہی ہیں.
باقی دنیا سے بھی آگے نکل گئے ہیں سودی کاروبار اور میں انٹرسٹ اور یوزری کے اندر 19-20% منیمم ان کی یوزری ریٹ ہے، باقی کنٹریاں 10-12% سے مشکل پہنچی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ منہج انقلاب نبوی کے حساب سے وہ ملک نہیں بنا۔ یہی چیز مجدد اس وقت کے سید ابو العلا مودودی بول بول کے تھک گئے تھے کہ تم اسلام کی بات کرنے کے لیے ملک بنا رہے ہو، مگر جس قسم کی قیادت ہے تمہاری، اگر اس کے باوجود تم اللہ کے حکموں کے حساب سے مدینہ کی ریاست جیسا ملک بناؤ تو یہ ایک ایسا معجزہ ہوگا کہ جو رسولوں کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بڑے خلاف تھے وہ اس چیز کے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا رزلٹ خالی ڈسٹرکشن اور قتل و غارت ہونی۔ مگر اگر منہج انقلاب نبوی فالو ہوا ہوتا اور ایسے لوگ پہلے وجود میں آئے ہوتے کہ جو عدل اور انصاف کو پھر نافذ کر سکیں، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، اپنی مفاد پرستی، اپنی جو میٹیریل ڈیزائرز کو پیٹھ پیچھے رکھ کے، پھر بات کچھ اور ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہی جو ہے نا ہمارا مین مقصد تھا کہ مکی سورے ہم نے کیوں چوز کیے پہلے پڑھنا۔ تو اس کے اندر پھر موضوع ہے کہ اپنے رب کو پہچان لیا تو اب ہر چے بادہ باد، اب تو ریورس گیئر نہیں لگ سکتا۔ یا تو شک ہے تو ٹھیک ہے، شک میں رہو، مگر اگر مان لیا پھر چاہے تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو، تمہارے ٹکڑے کیے جائے، تمہیں آگ کے اوپر تپایا جائے، تمہیں ستایا جائے، سائیکولوجیکلی ڈرایا جائے، اللہ کے راستے کو تم چھوڑو مت۔ یہی کچھ مکہ میں ہوا تھا۔ جب یہاں سے کیا پھر پتہ لگا تھا واقعی میں یہ کوئی ہیں کہ جنہوں نے جو شہادت دی ہے اس کو نبھانے کی بھی ہمت ان کے اندر ہے، یہ دودھ پینے والے مجنو نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد پھر جس قسم کی بھی مصائب تمہیں پیش آئیں اس کے اوپر اگر تم صبر کرتے ہو تبھی تو ثابت ہوگا کہ تم ہر آن، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ماحول میں، ہر حساب میں اپنے رب کی ہی مانو گے، کیونکہ سب سے زیادہ فزیکل ٹارچر اور سائیکولوجیکل ٹارچر جو برداشت کرتے ہوئے اپنے رب کی وفاداری کرتا رہے، وہ عیش و عشرت میں بھی اپنے رب کی وفاداری کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہی لوگ وہاں تیار کیے گئے تھے، اور ان کو اللہ کی طرف سے کیا کچھ پھر پیغام نازل ہوا، حوصلہ افزائی کیسے کی گئی، اللہ کی طرف سے کیا کچھ ایسے حکم آئے جن سے ان کا پہلے وہ ایمان ویسا مضبوط بنا کہ وہ واقعی میں ایسے لوگ ہو گئے کہ جو باطل کے آگے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسی ہوتی ہے نا، ویسے کھڑے ہو گئے۔ انہی سب موضوعوں سے ڈیل کرتا ہے مکی قرآن۔ تو ہم آج مکی قرآن کا اگلا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو سورۃ السبا ہے۔